ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں، کاروبار میں نقصان ہو، گھر میں کوئی مسائل ہو، بیماری کا خدشہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے نا، اس کا یقین ہمیشہ اس ذات پر ہوتا ہے، اور اس ذات پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جزا، اپنا صلہ آخرت میں جو ملنا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک اللہ کے نبی دریا کے ساحل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اللہ کا نام لے کر دریا میں جال پھینکتا ہے، لیکن اس کا جال خالی آتا ہے، کوئی مچھلی اس میں نہیں آتی۔ پھر وہ دوسری طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شیطان کا نام لے کر جال دریا میں پھینکتا ہے اور اس کا جال بھرا ہوا آتا ہے مچھلیوں سے۔ تو بہت حیران ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے عالم الغیب، یہ کیا وجہ ہے کہ تیرا نام لینے والا جو ہے وہ خالی ہاتھ رہا، اور جس نے شیطان کا نام لیا اس کو تو نے مالا مال کر دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ان دونوں کا آخرت کا مقام دکھایا جائے۔ تو جب اس اللہ کے نبی نے آخرت کا مقام پہلے شخص کا دیکھا جو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب اور عزت و اکرام کا مقام پا چکا تھا، اور دوسرے کے مقام کو انتہائی ذلت، رسوائی اور تکلیف کا مقام دیکھا، تو پکار اٹھا کہ اے میرے رب، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اصل نیک انسان کون ہوتا ہے؟ نیک انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ میں نیک ہوں یا کہ نہیں ہوں۔ محفل کے اندر دوسروں کے سامنے ہر شخص نیک ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے ہر انسان اچھے کام کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نیکوکار خود کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکوکار ہونے کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہوں، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا ذہن اس وقت گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، آپ بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ کوئی گندی فلم لگاتے ہیں، کوئی گندی ویڈیو لگا کر آپ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ زنا کرتی ہے، آپ کی سوچ زنا کرتی ہے، آپ کے کان زنا کرتے ہیں، آپ کا ذہن زنا کرتا ہے، آپ کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ اس وقت آپ روزہ رکھ لیں۔ جس طرح روزے میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، تنہائی میں بھی گناہ کا روزہ رکھ لو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گناہ کیا تو میرا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت جو انسان بچ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو اپنے قریب پاتا ہے، وہی اصل میں مومن ہے، وہی اصل میں نیکوکار ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان جوانی کے اندر جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، ان کو زنا سے بچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق اپنے دل میں اس کی شمع کو جلاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس جوان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، اس کی توبہ بھی سب سے زیادہ مقبول کی جاتی ہے۔ اور پیارے آقا کریم الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور وہ بھی اللہ کا حبیب ہے جس نے جوانی میں توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اور تہامہ پہاڑ ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا بہت بلند و بالا پہاڑ تھا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور کس وجہ سے، ہمیں ذرا وضاحت سے بیان فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے
جو راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں گے، صدقات بھی کرتے ہوں گے، تمام اعمال کرتے ہوں گے، لیکن ان کی بربادی، ان کے نقصان کا سبب یہ ہوگا، خسارے میں وہ اس لیے چلے جائیں گے کہ وہ تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں گے۔ تو تنہائیوں کے اس گناہ سے بچیں جو آج ہماری نیو جنریشن میں عام طور پر یہ گناہ پائے جاتے ہیں کہ تنہائی میں راتیں جاگتے ہوئے گزارنا، گناہوں میں گزارنا، گندگی کی ویڈیوز دیکھنا اور اس طرح کی موویز دیکھنا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے آنکھ بھی نہ کھلنا، رات 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتے رہنا، اور جب اللہ رب العزت کی رحمت آوازیں دے رہی ہو، اٹھنے کا وقت ہو، اس وقت سوئے رہنا اور نمازیں بھی قضا کر دینا، بلکہ نماز کی فکر ہی نہ ہونا۔ اے اس امت کے نوجوانوں، لڑکیوں اور میرے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے، خدا را اس صحت کو، اس جوانی کو، اس وقت کو غنیمت جانے۔ گزرا ہوا وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا، وقت تو وہی ٹھہرا رہتا ہے، لیکن ہم گزر جاتے ہیں۔ اس توانا اور تندرست جسم کو اللہ رب العزت کی یاد سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کو جوان کی عبادت اور توبہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور مائیں بھی بچوں کے لاڈ اور پیار دیکھتی رہتی ہیں اور بچوں کو جگاتی نہیں، ان کو آواز نہیں دیتی کہ میرا بیٹا ساری رات جاگتا رہا ہے، اب اس کی نیند پوری ہو جائے۔ یاد رکھیے، یہ آپ کا اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے، یہ لاڈ اور محبت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو خود جہنم کے گڑھے میں پھینک رہی ہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ کے بچے کا پاؤں جل جاتا ہے، ہاتھ جل جاتا ہے، کیا آپ برداشت کر سکتی ہیں؟ یقیناً کوئی بھی ماں نہیں برداشت کر سکتی، وہ تڑپ اٹھتی ہے، اپنے بچے کی تھوڑی سی تکلیف بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو کل آپ کیسے دیکھنا گوارا کریں گی کہ جب آپ کے بچے جہنم میں جا رہے ہوں گے اور آہو بکا کر رہے ہوں گے، اور آپ اس وقت سوائے حسرت کے کچھ بھی نہ کر سکیں گی۔ آج بچا لیجیے اپنے ان نوجوانوں کو جو اپنی جوانی رات کی اس تنہائیوں میں، گناہوں میں برباد کر رہے ہیں۔ زندگی میں ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی اساتذہ کرام ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہنر سیکھنا ہو، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن نہیں ہوتا تو ہماری روحانیت کے لیے، ہماری باطنیت کے لیے، ہماری اندرونی اصلاح کے لیے استاد نہیں ہوتا، اور اس کے لوگ فکر نہیں کرتے، شاید اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد پھر شیطان ہوتا ہے، اور یہی تو وہ اندر کی دنیا ہے جو تمہیں صراط مستقیم کے رستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اگر وہی تباہ ہو جائے، وہی ناکام ہو جائے، تو تم کبھی بھی کامیابی کا سفر حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ختم ہو گئے، پہلے ہوا کرتے تھے، اب تو کوئی نیک ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کب وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ آج بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے علماء حق موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں جو آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کی باطن کی دنیا کو اللہ رب العزت کے قرب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اور جو اپنی روحانیت کی دنیا کے لیے استاد کو چن لیتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ صرف دنیاوی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ظلم ہے اس قدر خود اعتمادی بھی فراز، کہ رات بھی تھی اندھیری اور چراغ بھی نہ لیا۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔